نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر و شغل کسی امید دنیاوی پر نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں لگانا کسی دنیاوی امید دنیاوی پر نہ ہو، یہ دنیا کا کوئی نفع مل جائے دنیا کے، بلکہ رضا الہی کے لیے ہو، کسی اور نیت سے نہ ہو مال بڑے زیادہ ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے، مقدمے میں کامیابی ہو جائے. کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، حتیٰ کہ اس سے بھی خالی الذہن ہو، کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا، دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، اس تمام سے خالی ذہن ہو کر بس تم تفویض کرو نبیوں کی طرح کہ انہوں نے ہمیشہ تفویض سے کام لیا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انہوں نے کوئی بدلہ نہیں چاہا، انبیاء علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں چاہا، بلکہ یہ فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، بس تم تفویض کرو. تفویض وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس میں تمہارے لیے سکون قلبی ہے، ورنہ بس تشویش ہی تشویش ہے. ابھی تو کچھ ملا نہیں، بس انتظار کر رہا ہے کب ملے گا. انتظار خود تشویش ہے، انتظار خود موت کے برابر ہے. مثل مشہور ہے کہ انتظار جو ہے اشد من الموت. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دماغ کو سکون دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دماغ کو سکون دینا چاہ رہے ہیں. تمہاری زندگی کے تمہاری زندگی کو سکون سے گزروانا چاہ رہے ہیں. تم خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہو. یہ ذہن میں خیال رکھ کر کہ کب ملے گا، کیسا ملے گا، کتنا ملے گا، کس وقت ملے گا، تو جواب معلوم ہو گیا. ان سب سے خالی ذہن ہو کر خدا کے سپرد کرو. تمہارے زیادت ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ تم تمام چیزوں سے خالی ذہن رہو. نفس ایمان سے تعلق مع اللہ ہو گیا، نفس ایمان سے تعلق مع اللہ ہو گیا ہو اور تمام اغراض سے خالی ہو جانا، اس شدت تعلق مع اللہ کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ جب اگر ہماری محبت ہے تو پھر ان چیزوں پہ ہمیں نہیں ہے کہ کیا ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا. شدت تعلق مع اللہ کا مطالبہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو، کسی مطلوب سے بھی ایسا تعلق نہ ہو، اپنی جان سے بھی ایسا تعلق نہ ہو، اپنے اولاد، مال و دولت، بادشاہت وغیرہ سے بھی ایسا تعلق نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ سے ہو. اس کے مقابل کسی چیز سے بھی ایسا تعلق نہ ہو. ایمان لانے کے بعد مومن سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بس میری اطاعت میں لگے رہو، اور کیا ملے گا اس سے قطع نظر کر لو. اس کو تفویض کہتے ہیں. اس میں بڑی راحت ہے. ذات باری تعالیٰ مومن کے لیے پوری اطمینان اور طمانینت کی زندگی چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے لیے، ہم سب کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ پوری اطمینان اور طمانینت والی زندگی چاہتے ہیں. تو یہ اطمینان اور پوری طمانینت کی زندگی جنت الفردوس ہے. تو اللہ والے کو جو ایسا ہے نتیجے سے خالی الذہن ہے، اس کو دنیا کے اندر ہی جنت الفردوس کا ذائقہ آ گیا، ابھی نہیں آیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے عمل صالح کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، پس ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. انسان دنیاوی مال و دولت میں سکون کی زندگی کا طالب ہے، لیکن قلب کے اندر جس کو طمانینت اور سکون کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کا طریق صرف ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کمال اطاعت ہے. اسی اطاعت کاملہ کو
اطاعت کاملہ کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اسی سے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کے ارشاد الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے قلوب ذکر اللہ سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ سو آیت شریفہ سے معلوم ہوا جو لوگ ایمان لائے اپنے دلوں کے اندر اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا اطمینان قلب ذکر اللہ سے ہوگا، تو ذکر اللہ سے مومن اپنے قلب میں اطمینان کو لے رہا ہے۔ اس لیے آگے حق تعالیٰ شانو صیغہ تنبیہ سے مزید متنبہ فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اچھی طرح سے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی قلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو اطمینان حاصل کرنے کا صحیح طریق، صحیح دروازہ جس کے ہم طالب ہیں، ذکر اللہ، اطاعت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے چلے جانا۔ اس کے سوا سکون حاصل کرنے کا باب یعنی اطاعت کاملہ اور ذکر اللہ، معلوم ہو گیا کہ وہ ذکر اللہ اطاعت کاملہ ہے۔ اس شخص کو ایسا اطمینان ہوتا ہے چاہے اس مومن کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہ ہو، ایک کوڑی بھی نہ ہو، مگر یہ مست ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ذکر کی لذت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری شریف، پہنچ جاؤ بخاری شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب حلاوت الایمان باندھا ہے، اس کو بھی ایمان کی حلاوت لذت حاصل ہونے لگے گی، اس لیے اپنے فقر و فاقہ کی حالت ہی میں مست ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں آئی، ہر شخص اس دنیا میں اطمینان کا طالب ہے، کوئی ایسا نہیں جو اطمینان نہ چاہتا ہو۔ ایک صورت تو یہ تھی اپنے عقل سے اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ سوچتا، اور یہ کہ احکم الحاکمین نے ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی بتلا دیا۔ ظاہر ہے اگر اپنے عقل سے سوچتے تو اطمینان حاصل کرنے کا صحیح باب نہ ملتا، اس لیے جن لوگوں نے اپنے عقل سے اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ سوچا ان کی منتہا بادشاہت ہے، وہ یہ سمجھے کہ بادشاہت میں پورا اطمینان حاصل ہے۔ دنیا میں آدمی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اطمینان کی تلاش میں ہر آدمی ہے جی، اور اس کا بڑی سے بڑی چیز کیا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے گی تو اطمینان ملے گا۔ اب آگے فرماتے حالانکہ پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہو جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے تب بھی اطمینان حاصل نہیں۔ اس لیے مشہور ہے کہ ایک گدڑی میں دو فقیر سو سکتے ہیں مگر ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ان کو چین ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک موٹی سی بات ہے، کیونکہ ہر وقت اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہیں میرے ملک میں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی وزیر اندرونی بغاوت نہ کر دے، کہیں مجھے۔ اب آگے فرماتے حالانکہ پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہو جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے تب بھی اطمینان حاصل نہیں۔ اس لیے مشہور ہے کہ ایک گدڑی میں دو فقیر سو سکتے ہیں مگر ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ان کو چین ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک موٹی سی بات ہے، کیونکہ ہر وقت اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہیں میرے ملک میں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی وزیر اندرونی بغاوت نہ کر دے، کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے وغیرہ۔ جب بادشاہ کو یہ خیال آ گیا فلاں بادشاہ میرا ملک لینے کے خیال میں ہے تو اس کی نیند چلی گئی، اڑ گئی۔ تجارت میں چین نہیں، تاجر کو یہ خیال آ گیا میری تجارت میں کہیں ٹوٹا نہ آ جائے، لہسن کا بھاؤ 700 روپے من سے گر کر اب 150 روپے من آ گیا، اس کی فکر لگی اس مال کو روکوں یا بیچ دوں، روکوں تو کب تک روکوں، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ روٹی کھا رہا ہے مگر سوچ رہا ہے ترقی کی روٹی اسے کھا رہی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے یہ تاجر دنیا بھی اتنا مال ہوتے ہوئے بے چین ہے، اور مطیع کامل جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ چین میں ہے۔ یہ تاجر دنیا بھی تندرست ہے، اچھی صحت والا، چھینک بھی نہ آئی مگر تندرست ہونے کے باوجود طمانینت قلبی اور قرار دل نہیں ہے۔ جو مطیع کامل ہے اگرچہ بیمار ہے، یعنی اطاعت کرنے والا اگرچہ بیمار ہے لیکن بیماری کی حالت میں اس کا قلب باقرار ہے، باسکون ہے، اس لیے کہ اس کے قلب کے اندر صرف تعلق ہی نہیں بلکہ شدت تعلق مع اللہ، یعنی اس ذات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس گہرے تعلق کا اثر تفویض ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، اور اطاعت کاملہ کے ساتھ تفویض کا اثر تسلیم ہے۔ جو واقعہ ہوا یہ اس کے ساتھ ہے، سر جھکا ہوا ہے، حکم کی تعمیل میں سر جھکا ہوا ہے، ذات حق کی اطاعت میں باطاعت کاملہ سر جھکا ہوا ہے۔ اس تسلیم کا ثمرہ کیا ہوگا؟ رضا ہوگی۔ فکر کی بات پیش آئی، رضا یعنی خوش اور بہت خوش، یوں کہتا ہے اچھا اور مار لو، اچھا دبوچ لو، کسی حالت سے پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا تو ہر حال میں پھر اس کی نگاہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مردے کو قبر بھینچتی ہے،
کسی کو نہیں چھوڑتی، لیکن مومن کو اس طرح بھینچتی ہے جیسے ماں بچوں کو گود میں لے کر محبت سے بھینچتی ہے. جیسے محبوب جب کہ واقعی محبت ہو، عفت مآب محبت ہو، تو جیسے محبوب محب کو گود میں لے کر بھینچتا ہے، اس بھینچنے میں مزہ آتا ہے. اگر دشمن بھینچے تو کیا ہوگا؟ بھینچتا درکنار یوں کونی سے اشارہ کر کے بھی چلا جائے تکلیف ہوگی. محبوب پورا بھینچ رہا ہے تب بھی سکون ہے. اگر یوں کہہ رہا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے آگے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، ہر حال میں اس سے راضی برضا ہونا. تو میرا محبوب ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے. بس اپنے معاملات کو کوئی بھی آئے وہ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے.